بہت سارے کام جو لائک میں بتا دیتی ہوں، مجھے میوزک کا بہت شوق تھا اور اب مجھے خوف آتا ہے. اللہ اکبر، ماشاء اللہ. اور بہت بڑی بات، بہت بڑی بات. میں گاڑی میں جو ہے نا وہ میوزک کے بغیر نہیں چلتی تھی، اور میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ٹریول کرتی ہوں، ان سے کہتی ہوں پلیز آپ یہ مت لگائیں. سبيل الدموع سبيل مريح. ایک ورکنگ ویمن ہیں، ایک ہاؤس بلڈر بھی ہیں الحمدللہ. تو مجھے یہ بتائیں کہ اب کی زندگی جو اب آپ نے اسلام سیکھنے کا آغاز کر دیا، اور وہ زندگی جو اس سے پہلے ہے، اس میں کیا فرق محسوس کرتی ہیں؟ گو کبھی تو لمبا سفر باقی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو برکت والی حیات دے. میری ایکچولی دل میں ایک خواہش تھی کہ میں یہ اس دین کے راستے پہ چلوں. میری براٹ اپ میرے فادر کا، میں 13 سال کی تھی جب ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور اس کے بعد جو مشکلات میرے اور میری مدر کی لائف میں آئیں، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے ان مشکلات سے نکال کے، ان تمام چیزوں سے نکال کے جو ہے نا وہ ایک سکسیزفل لائف جو دی مجھے نا الحمدللہ، کیونکہ اس میں ایک ایسی غیبی مدد میرے ساتھ تھی جو کہ میں اگر آج پیچھے مڑ کر دیکھتی ہوں تو اب مجھے وہ بالکل بھی جو چیزیں ہیں نا وہ مجھے اب کوئی پریشانی نہیں لگتی. میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں قرآن پاک کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ جو ہے نا اس کا علم حاصل کروں، اور یہ خواہش اتنی شدید تھی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے، یہ ایک بہت لمبی میں کہانی ہوگی میں بتاؤں گی ٹو کٹ اٹ شارٹ، کہ وہ خواہش اتنی شدید تھی اور اتنی شدت کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے گھر میں خود بھیج دیا النور والوں کو کہ جی آپ جو ہے نا کلاس شروع کریں. میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی. النور والے بھی تو اللہ کی روشنی کا پیغام لیے، لیکن میرا گھر چنا گیا. یہ کیسے ہوا؟ یہ میرے لیے جو ہے نا، میں مطلب وہی بات ہے کہ ڈیوائن ہیلپ ہے میرے ساتھ. طلب ہو تو پھر تو وہ ایسے چل کر آگے نا، کیونکہ میں جا نہیں سکتی تھی. مجھے فل فلیج گھر کو ورکنگ ڈیز تو میں فل ٹائم جو ہے نا ورکنگ لیڈی ہوں. میں شام کو 6 بجے فارغ ہوتی ہوں، تو مجھے گھر کو ٹائم دینا ہوتا ہے. تو اس میں جو ہے نا وہ الحمدللہ جب یہ ہوا، اور سیٹرڈے کو میرے گھر میں جو ہے نا وہ کلاس سٹارٹ ہوئی جو ہے، اور پھر اس کے بعد الحمدللہ میں نے تو اس یقین کے ساتھ شروع کی تھی کہ اچھا میں نے قرآن کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنی، اور میں نے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے نا وہ مضبوط کرنا ہے. لیکن وہ الحمدللہ کلاس میری رجسٹر بھی ہو گئی، اور ورکنگ لیڈیز اس میں شامل ہو گئیں، اور کیونکہ جن کو جو جانا چاہتی تھیں لیکن ان کے پاس وہی کہ فل وقت نہیں تھا، تو سیٹرڈے کے وہ ٹائم میں جو ہے نا وہ ہم لوگوں نے یہ آغاز کیا. مختصر سا سفر ہے، لیکن کیا تبدیلی محسوس کرتی ہیں اس تعلیمات کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کے بعد؟ مجھے تو سب سے پہلے جو ہے نا، میں نے استاذہ کو سنا، اور ان کی تو جو کہی ہوئی باتیں اور جو آواز ہے نا وہ میرے کانوں میں گونجتی ہے. اس وقت کے بعد سے جب سے میں نے اس کو سٹارٹ کیا، ایک خوف جو ہے نا وہ مومن، انہوں نے بتایا کہ امید اور خوف کے درمیان رہتا ہے نا مومن جو ہے. اب میں چیزوں کو اڈاپٹ کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلنے کی میں کوشش کر رہی ہوں، اور وہ خوف میں اپنے اندر محسوس کرتی ہوں. میں نے بہت سارے کام جو لائک میں بتا دیتی ہوں، مجھے میوزک کا بہت شوق تھا اور اب مجھے خوف آتا ہے. اللہ اکبر، ماشاء اللہ. اور بہت بڑی بات، بہت بڑی بات. اللہ تعالیٰ میں گاڑی میں جو ہے نا وہ میوزک کے بغیر نہیں چلتی تھی، اور میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ٹریول کرتی ہوں، ان سے کہتی ہوں پلیز آپ یہ مت لگائیں. میرا دل نہیں چاہتا، کیونکہ جب یہ میوزک لگتا ہے تو مجھے خوف آتا ہے. اور ابھی میں نے صرف پہلا پارہ شروع کیا. ماشاءاللہ، اور یہ استقامت دے اور آپ کو آمین، کامیاب کرے. ثابت قدمی کے ساتھ جو ہے نا وہ مجھے چلائے اور میں اس راستے پہ چلوں. یہ اتنا بڑا چینج ہے. استاذہ جس طرح جو ہے نا وہ بتاتی ہیں، ان کا جو بیان کرنے کا انداز ہے نا وہ تو دل میں ایسے جیسے میرے سرایت کر گیا. الحمدللہ. اور میری بڑی خواہش تھی کہ میں ان سے ملتی اور میں ان کو بتاتی کہ میں نے کس طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ اگر میرا گھر چنا ہے، یا اللہ اس کو مکمل کریں اور میں اس سفر کو مکمل کروں اور میں اس دین پہ ثابت قدم رہوں. دوسرا سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ میرے اندر یہ خواہش پیدا ہوگی کہ میں نے اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بننا ہے. کیونکہ میرے فادر بہت چھوٹی عمر میں چلے گئے تھے. وہ ایک بہت ایماندار انسان تھے، بہت ایماندار آدمی تھے. ہی واز اے بیوروکریٹ، اور لیکن ان کی زندگی ایمانداری سے بھری پڑی ہے. وہ بہرحال ایمان کی چیزیں ہوتی ہیں. میری مدر جو ہیں وہ دن میں اگر وہ 7 نمازیں پڑھتی ہیں الحمدللہ، اور وہ ہر نماز کے بعد قرآن پڑھتی ہیں.
تو وہ کچھ ان کو دیکھ کے بھی جو ہے نا انہوں نے پنجابی میں قرآن پاک کا ترجمہ پڑھا ہوا ہے. اچھا ماشاء تو وہ پھر جو ہے نا وہ اکثر اس کا ذکر کرتی ہیں. تو اب وہ میرے ساتھ بیٹھتی ہیں تو مجھے کہتی ہیں میں تم لوگوں کو دیکھ کے نا مجھے بڑی حسرت ہوتی کہ کاش میں بھی اتنی پڑھی لکھی ہوتی تو میں تم لوگوں کی طرح کرتی, کیونکہ ہم نے نا اپنی کلاس میں گرامر کا بھی آغاز کیا ہوا ہے تاکہ ہم عربک گرامر بھی جو ہے نا وہ سیکھ سکیں. اور یہ شوق ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ مجھے خود چنا اس کے لیے, اور میں اس کو پورا کر سکوں. میری کوشش ہوتی ہے میں جتنے لوگوں کو کھینچ کے لا سکوں میں لاتی ہوں. اور لیکن یہ میرے اندر اتنا بڑا چینج ہے. وہ زندگی کو میں دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے میں نے زندگی اپنی وہ بالکل ایک ضائع ہے زندگی. یا اللہ مجھے اتنا موقع دے کہ میں اس کو نا ان تمام چیزوں کو تمام تو دنیاوی کامیابیاں بھی تبھی کامیابی ہیں جب انسان اخروی کامیابی کے لیے ساتھ اب تو میں کام اپنے کرے. بچوں کے لیے بھی دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ ان کو جو قد افلح المؤمنون مفلحون جو آپ قرآن پاک میں ہے کہ فلاح پانے والے جن کی دنیا اور آخرت میں بھی کامیابی ہے, تو میں نے تو اپنے بچوں کو بھی یہ دعائیں سکھائیں کہ اپنے لیے نا یہ دعا مانگا کرو کہ اللہ تعالیٰ میں اللہ فلاح تعالیٰ آپ والی کو جو ہے نا برکت دے, آمین. حفاظت میں رکھیں.